بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ملتان کی ایک مسجد میں جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب فرمایا، حضرات، آج سرسا سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی واعظ تو نہیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر آپ ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ منبر پر کھڑے ہو گئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حولیہ دیکھ کر چند دوستوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پر اسراریت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان ہے اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے ابلتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، دوستو، میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں۔ شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کے دکھلاوے والی زندگی پر اپنے جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اپنا اصل واقعہ سنانے لگا۔ وہ شخص سنانے لگا کہ میں ضلع حصار سرسا کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کے گونجنے کی آواز سنائی تھی۔ بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں وہ غیر معمولی چنگھاڑ سن کر برف کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں ڈر کر ایک خاردار جھاڑی کے پیچھے جمع ہوتی چلی گئی، گویا قدرتی طور پر یہ حفاظتی ان کا اقدام تھا۔ یہاں پر درختوں بے شمار تھے، لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سے سکتا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میرا ذہن اسی سشو پنج کا شکار تھا کہ دفتن زمین یوں تھر تھرا اٹھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میرے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے اور میں ایک انجان سمت بھاگنے لگا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز اپنے پیچھے پایا۔ میں جگہ بدل بدل کر بھاگتا رہا، لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا تھا؟ سیاہ افریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پنج رکھ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آئی جیسے زمین سے اگائی ہو۔ بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ اس میں داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی نما جگہ تھی۔ ایک پل میرا رخ اس طرف ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کی کوشش کے باوجود اس میں داخلہ پوسیبل نہیں تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ بیچ میں اس کے ایک پکی قبر تھی اور اس کے بالکل اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر مشکل سے اتنی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کسی طرح کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سبز کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر سکتا تھا۔ جب کھڑکی سے وہ اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم کی چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا۔ اگر ایک بار اور وہ اسی طرح مجھ سے لتی تو قریب تھا کہ میں گش کھا کر گر پڑتا۔
اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گڑا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنی کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے آسان جواب دے جاتے، قبر کے سرحانے ایک شفاف نما مقام سے غیر معمولی جسامت کا ایک کالا بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری طرف رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخو پکار کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے پھڑکتا نام معلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجھا تو چھت سے لٹکتے زنجیر کو تھام کر میں ہوا میں جھوم گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی ضد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے بالکل اوپر ہوا میں معلق تھا، جیسے ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی۔ کالا بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر نیچے آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں ہرآہٹ سی گونجتی رہی اور پھر ہر سمت سناٹا چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ ہاتھی کی سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کی زہر کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں ہٹے گا، تو زنجیر چھوڑ کر میں نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھوں یوں آڑا ترچھا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر ڈر کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کی وجود پر سے قدم جما کر گزرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو ہیکر وجود اس قدر ڈراؤنا تھا کہ اس کی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پیر رکھنے کی مجھے ہمت نہ ہو رہی تھی۔ چاروں نچار میں نے ہمت جمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہوا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں نے پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جست میں اس طرح ہاتھی کو پار کر لیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہو۔ لیکن اس ایک لمحے مجھ پر جو قیامت بیتی، وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ تمام منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی ٹانگ سے دھوتی کا پلہ اوپر کیا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گھٹنے سے ٹخنے تک گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا ابھار بھی صاف دکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا، بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس عبرت بنا گیا۔ خدا جانے اس قبر والے کو قیامت تک کتنا عذاب جھیلنا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو صحیح کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔